الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد محترم بزرگوں، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں اور اس باب کا عنوان قائم کیے ہے ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرنے کے بیان میں۔ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرنے کے بیان میں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کون سی پڑھی جائے، یہ باب کا عنوان ہے۔ اور اس روایت کے راوی ہیں سیدنا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں جب قرات فرماتے تھے تو اس وقت میں سورۃ والسماء ذات البروج والسماء والطارق اور ان کے مشابہ جو اتنی صورتیں ہیں یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ اور امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز میں سورہ سجدہ تلاوت فرماتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت میں ظہر کی پہلی رکعت کے اندر 30 آیات مبارکہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر 15 آیات مبارکہ تلاوت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا تھا سیدنا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ظہر کی نماز میں اوساط مفصل پڑھیں، یعنی والسماء ذات البروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا یہاں تک پڑھا کریں۔ اور فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کو دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ بھی کرتے تھے کہ عصر کی نماز میں اتنا ہی تلاوت فرما لیتے تھے جتنی کہ مغرب میں ہوتی، اور اسی پر بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو گزرے ہیں بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کو مغرب کی نماز کے برابر قرات میں رکھا جائے، اور البتہ انہوں نے فرمایا کہ ظہر کی نماز کے اندر ایسا نہ کیا جائے، اگر ظہر میں کرو گے تو خلاف سنت۔ اب یہ مسئلہ سمجھنے کے قابل ہے کہ فرمایا کہ جب تلاوت کرے امام صاحب تو کم از کم پہلی رکعت کے اندر جو ہے وہ 30 آیات مبارکہ تلاوت کرے، اور 30 آیات مبارکہ سورۃ والسماء ذات البروج سے پہلے پہلے بنتی ہیں، آگے نہیں بنتی، آگے صورتیں چھوٹی ہیں، اور ایک رکعت میں کئی صورتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے فرضوں میں۔ تراویح میں تو ہے اجازت، لیکن فرضوں کے اندر اجازت نہیں ہے کہ ایک رکعت میں 3 4 صورتیں پڑھ لو، 2 صورتیں پڑھ لو، نہیں۔ اب اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کے اندر ظہر کی ایسی رکعت پڑھی جائے۔ اب ظہر والی دیکھی جائے تو یہ کم از کم والسماء ذات البروج سے پیچھے پیچھے جو صورتیں ہیں، پہلے جو صورتیں آتی ہیں انہی میں بن سکتا ہے، جو آخری ہیں وہ نہیں بن سکتی۔ مثلا والسماء ذات البروج سے پہلے صورت مطففین بھی ہے، صورت انشقاق ہے، اور اس سے پہلے سورہ تکویر ہے، اذا الشمس کورت، صورت عبسہ ہے، صورت النازعات ہے، صورت عما یتساءلون ہے، یعنی ان صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھی جائے اور دوسری رکعت کے اندر تھوڑا سا چھوٹی پڑھی جائے، لیکن وہ بھی صورت بروج سے پہلے پہلے۔ اور عصر کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کم کرو، اس کی وجوہات بھی کچھ بزرگوں نے لکھی ہیں۔ فرمایا کہ عصر کے وقت میں مزدور جو ہوتے ہیں اپنی مزدوری کر کے عصر کی نماز کے بعد اپنے گھروں کو رواں دواں ہوتے ہیں، سفر کا ٹائم ہوتا ہے عصر کا، اور ہر ایک مخلوق اپنے گھر کو پہنچنا پسند کرتی ہے، خواہ انسان ہو یا باقی مخلوقات ہے، عصر کے بعد وہ اپنے گھر کو جانا چاہتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اسی طرح کرے کہ نماز کے اندر بھی، تاکہ یہ لوگ اپنی نماز کو ادا کریں اور ادا کرنے کے ساتھ ہی اپنی سواریوں پر سوار ہوں، اور تاکہ جلد اپنے گھر کو ٹھکانے کو اپنے وقت پر ہی پہنچ جائیں، تاکہ ان کو کسی قسم کے راستے میں کوئی پریشانی واقع نہ ہو۔ اس لیے عصر کی نماز میں تھوڑا سا اختصار کر لیا جائے اور ظہر کی نماز میں
تھوڑا سا لمبا پڑھا جائے، لیکن فجر کی رکعت کے برابر نہیں۔ فجر کے لیے تو حکم ہے نا 60 سے لے کر 100 آیات مبارکہ تک، لیکن ظہر کے لیے حکم یہ ہے کہ نہیں، یہ کیا ہے 30 آیات مبارکہ سے لے کر 15 آیات تک، اس کے درمیان میں پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں 10-15 آیات مبارکہ پڑھ لو، اور اس کے بعد دوسری رکعت بھی مکمل کر لو، تاکہ دوسری رکعت پہلی رکعت سے چھوٹی رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خط جو لکھا تھا اس میں بھی یہی لکھا تھا، فرمایا کہ ظہر کی نماز میں اوساط مفصل پڑھو، یعنی والسماء ذات البروج اور ان جیسی جو صورتیں ہیں وہ پڑھ لیا کرو، تاکہ درمیانہ معاملہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل